بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین محترم، آج 18 محرم الحرام ہے، پیر شریف کا بابرکت دن ہے۔ ماہ محرم الحرام کا زیادہ سے زیادہ دن گزر چکے ہیں اور کم دن رہ گئے، کم وقت رہ گئے، کم لمحات رہ گئے ہیں۔ یہ بھی اپنی رحمتیں برکتیں سمیٹ رہا ہے، یہ بھی ایک حرمت والا مہینہ ہے۔ تو آپ اس مہینے میں اپنے رزق کو بڑھانے کے لیے وظائف پڑھ سکتے ہیں، پریشانی سے بچنے کے لیے وظائف پڑھ سکتے ہیں، ہر مسائل سے بچنے کے لیے وظائف پڑھ سکتے ہیں، خصوص آپ اپنی بیماری سے نجات پانے کے لیے بھی وظائف پڑھ سکتے ہیں۔ تو آپ نے سورۃ الکوثر کا ورد کرنا ہے۔ سورۃ الکوثر بے شمار دفعہ پڑھی جائے تو پڑھ لیں، 3 دفعہ پڑھنا لازم ہے، ٹھیک ہے؟ آپ یہ پڑھیں، انشاءاللہ آپ کو بہت فائدہ ہوگا۔ اب ہر کسی کو تو سورۃ الکوثر آتی ہوگی، کیونکہ یہ قرآن مجید فرقان حمید کی سب سے چھوٹی سورت ہے۔ نہیں آتی تو ایک دفعہ سماعت فرما لیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ یہ سورۃ الکوثر ہے، آپ اسے پڑھیں اور اپنے پیاروں کے لیے اپنے لیے بھی دعا مانگیں۔ اب دعا کچھ اس طرح سے مانگنی ہے۔ سب سے پہلے آپ درود شریف پڑھیں گے، درود ابراہیمی جو آپ نماز میں پڑھتے ہیں۔ پڑھنے کے بعد آپ نے سورۃ الفاتحہ 1 دفعہ پڑھنی ہے اور 3 دفعہ سورۃ الاخلاص پڑھ لینی ہے، جسے ہم کہتے ہیں اول آخر درود۔ یہ پڑھ کر آپ نے پھر 3 بار سورۃ الکوثر پڑھ لینی ہے۔ اب آپ کی جو وظائف ہے وہ مکمل ہو چکا ہے۔ اب آپ نے دعا کس طرح سے مانگنی ہے کہ یا اللہ پاک اپنے پیارے حبیب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے وسیلے سے مجھے رزق عطا فرما، پریشانیوں سے دور فرما۔ جو آپ کی دعائیں آپ وہ مانگیں۔ پھر آپ نے حضرت امام حسن، حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا وسیلہ مانگنا ہے۔ مانگنے کے بعد آپ نے کہنا ہے یا اللہ پاک انہوں نے جیسے اپنے نانا دین بچایا، اسی طرح ہم سب کو آپ کا دین پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، سنت ابراہیمی پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، سنت رسول اللہ پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یہ سب کہہ لینے کے بعد، سب کے وسیلے مانگ لینے کے بعد، اب آپ اپنی رو رو کر پریشانیاں بھی مانگ سکتے ہیں، ٹھیک ہے؟ رزق بھی مانگ سکتے ہیں، مال و دولت بھی مانگ سکتے ہیں، پرسکون زندگی گزارنے کے لیے بھی دعا مانگ سکتے ہیں۔ اس کے ساتھ اپنے دوستوں کے لیے بھی دعا مانگ سکتے ہیں، ٹھیک ہے؟ یہ بابرکت دن ہے، بابرکت لمحات ہیں، بابرکت وقت ہے۔ ماہ محرم الحرام ہاتھ سے نکلنے نہ پائے، جلدی سے سورۃ الکوثر کا ورد کر لو۔ کیا پتہ اس سورۃ الکوثر، اس لمحات کے صدقے اللہ پاک آپ کی دعا کو قبول فرما لیتا ہے۔ سوچئے اللہ تعالیٰ کو ایک چھوٹی سی نیکی اتنی پسند آ جاتی ہے کہ انسان کی تقدیر کیا رخ بدل کر رکھ دیتا ہے، اس سے جنت کے زندگی نصیب فرما دیتا ہے۔ تو ایک دفعہ آزما کر دیکھ لو، انشاءاللہ الکریم آپ کو بہت فائدہ ہوگا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین محترم، آج 18 محرم الحرام ہے، پیر شریف کا بابرکت دن ہے۔ ماہ محرم الحرام کا زیادہ سے زیادہ دن گزر چکے ہیں اور کم دن رہ گئے، کم وقت رہ گئے، کم لمحات رہ گئے ہیں۔ یہ بھی اپنی رحمتیں برکتیں سمیٹ رہا ہے، یہ بھی ایک حرمت والا مہینہ ہے۔ تو آپ اس مہینے میں اپنے رزق کو بڑھانے کے لیے وظائف پڑھ سکتے ہیں، پریشانی سے بچنے کے لیے وظائف پڑھ سکتے ہیں، ہر مسائل سے بچنے کے لیے وظائف پڑھ سکتے ہیں، خصوص آپ اپنی بیماری سے نجات پانے کے لیے بھی وظائف پڑھ سکتے ہیں۔ تو آپ نے سورۃ الکوثر کا ورد کرنا ہے۔ سورۃ الکوثر بے شمار دفعہ پڑھی جائے تو پڑھ لیں، 3 دفعہ پڑھنا لازم ہے، ٹھیک ہے؟ آپ یہ پڑھیں، انشاءاللہ آپ کو بہت فائدہ ہوگا۔ اب ہر کسی کو تو سورۃ الکوثر آتی ہوگی، کیونکہ یہ قرآن مجید فرقان حمید کی سب سے چھوٹی سورت ہے۔ نہیں آتی تو ایک دفعہ سماعت فرما لیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ یہ سورۃ الکوثر ہے، آپ اسے پڑھیں اور اپنے پیاروں کے لیے اپنے لیے بھی دعا مانگیں۔ اب دعا کچھ اس طرح سے مانگنی ہے۔ سب سے پہلے آپ درود شریف پڑھیں گے، درود ابراہیمی جو آپ نماز میں پڑھتے ہیں۔ پڑھنے کے بعد آپ نے سورۃ الفاتحہ 1 دفعہ پڑھنی ہے اور 3 دفعہ سورۃ الاخلاص پڑھ لینی ہے، جسے ہم کہتے ہیں اول آخر درود۔ یہ پڑھ کر آپ نے پھر 3 بار سورۃ الکوثر پڑھ لینی ہے۔ اب آپ کی جو وظائف ہے وہ مکمل ہو چکا ہے۔ اب آپ نے دعا کس طرح سے مانگنی ہے کہ یا اللہ پاک اپنے پیارے حبیب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے وسیلے سے مجھے رزق عطا فرما، پریشانیوں سے دور فرما۔ جو آپ کی دعائیں آپ وہ مانگیں۔
پھر آپ نے حضرت امام حسن حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا وسیلہ مانگنا ہے۔ مانگنے کے بعد آپ نے کہنا ہے یا اللہ پاک انہوں نے جیسے اپنے نانا دین بچایا اسی طرح ہم سب کو آپ کا دین پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، سنت ابراہیمی پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، سنت رسول اللہ پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یہ سب کہہ لینے کے بعد، سب کے وسیلے مانگ لینے کے بعد، اب آپ اپنی رو رو کر پریشانیاں بھی مانگ سکتے ہیں، ٹھیک ہے، رزق بھی مانگ سکتے ہیں، مال و دولت بھی مانگ سکتے ہیں، پرسکون زندگی گزارنے کے لیے بھی دعا مانگ سکتے ہیں، اس کے ساتھ اپنے دوستوں کے لیے بھی دعا مانگ سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ یہ بابرکت دن ہے، بابرکت لمحات ہیں، بابرکت وقت ہے، ماہ محرم الحرام ہاتھ سے نکلنے نہ پائے، جلدی سے سورۃ الکوثر کا ورد کر لو، کیا پتہ اس سورۃ الکوثر اس لمحات کے صدقے اللہ پاک آپ کی دعا کو قبول فرما لیتا ہے۔ سوچئے اللہ تعالیٰ کو ایک چھوٹی سی نیکی اتنی پسند آ جاتی ہے کہ انسان کی تقدیر کیا رخ بدل کر رکھ دیتا ہے، اس سے جنت کے زندگی نصیب فرما دیتا ہے۔ تو ایک دفعہ آزما کر دیکھ لو، انشاءاللہ الکریم آپ کو بہت فائدہ ہوگا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین محترم، آج 18 محرم الحرام ہے، پیر شریف کا بابرکت دن ہے۔ ماہ محرم الحرام کا زیادہ سے زیادہ دن گزر چکے ہیں اور کم دن رہ گئے، کم وقت رہ گئے، کم لمحات رہ گئے ہیں۔ یہ بھی اپنی رحمتیں برکتیں سمیٹ رہا ہے، یہ بھی ایک حرمت والا مہینہ ہے۔ تو آپ اس مہینے میں اپنے رزق کو بڑھانے کے لیے وظائف پڑھ سکتے ہیں، پریشانی سے بچنے کے لیے وظائف پڑھ سکتے ہیں، ہر مسائل سے بچنے کے لیے وظائف پڑھ سکتے ہیں، خصوص آپ اپنی بیماری سے نجات پانے کے لیے بھی وظائف پڑھ سکتے ہیں۔ تو آپ نے سورۃ الکوثر کا ورد کرنا ہے۔ سورۃ الکوثر بے شمار دفعہ پڑھی جائے تو پڑھ لیں، 3 دفعہ پڑھنا لازم ہے، ٹھیک ہے۔ آپ یہ پڑھیں، انشاءاللہ آپ کو بہت فائدہ ہوگا۔ اب ہر کسی کو تو سورۃ الکوثر آتی ہوگی کیونکہ یہ قرآن مجید فرقان حمید کی سب سے چھوٹی سورت ہے۔ نہیں آتی تو ایک دفعہ سماعت فرما لیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ یہ سورۃ الکوثر ہے، آپ اسے پڑھیں اور اپنے پیاروں کے لیے، اپنے لیے بھی دعا مانگیں۔ اب دعا کچھ اس طرح سے مانگنی ہے، سب سے پہلے آپ درود شریف پڑھیں گے، درود ابراہیمی جو آپ نماز میں پڑھتے ہیں۔ پڑھنے کے بعد آپ نے سورۃ الفاتحہ 1 دفعہ پڑھنی ہے اور 3 دفعہ سورۃ الاخلاص پڑھ لینی ہے، جسے ہم کہتے ہیں اول آخر درود۔ یہ پڑھ کر آپ نے پھر 3 بار سورۃ الکوثر پڑھ لینی ہے۔ اب آپ کی جو وظائف ہے وہ مکمل ہو چکا ہے۔ اب آپ نے دعا کس طرح سے مانگنی ہے کہ یا اللہ پاک اپنے پیارے حبیب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی وسلم کے وسیلے سے مجھے رزق عطا فرما، پریشانیوں سے دور فرما، جو آپ کی دعائیں آپ وہ مانگیے۔ پھر آپ نے حضرت امام حسن حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا وسیلہ مانگنا ہے۔ مانگنے کے بعد آپ نے کہنا ہے یا اللہ پاک انہوں نے جیسے اپنے نانا دین بچایا اسی طرح ہم سب کو آپ کا دین پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، سنت ابراہیمی پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، سنت رسول اللہ پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یہ سب کہہ لینے کے بعد، سب کے وسیلے مانگ لینے کے بعد، اب آپ اپنی رو رو کر پریشانیاں بھی مانگ سکتے ہیں، ٹھیک ہے، رزق بھی مانگ سکتے ہیں، مال و دولت بھی مانگ سکتے ہیں، پرسکون زندگی گزارنے کے لیے بھی دعا مانگ سکتے ہیں، اس کے ساتھ اپنے دوستوں کے لیے بھی دعا مانگ سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ یہ بابرکت دن ہے، بابرکت لمحات ہیں، بابرکت وقت ہے، ماہ محرم الحرام ہاتھ سے نکلنے نہ پائے، جلدی سے سورۃ الکوثر کا ورد کر لو، کیا پتہ اس سورۃ الکوثر اس لمحات کے صدقے اللہ پاک آپ کی دعا کو قبول فرما لیتا ہے۔ سوچئے اللہ تعالیٰ کو ایک چھوٹی سی نیکی اتنی پسند آ جاتی ہے کہ انسان کی تقدیر کیا رخ بدل کر رکھ دیتا ہے، اس سے جنت کے زندگی نصیب فرما دیتا ہے۔ تو ایک دفعہ آزما کر دیکھ لو، انشاءاللہ الکریم آپ کو بہت فائدہ ہوگا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین محترم، آج 18 محرم الحرام ہے، پیر شریف کا بابرکت دن ہے۔ ماہ محرم الحرام کا زیادہ سے زیادہ دن گزر چکے ہیں اور کم دن رہ گئے، کم وقت رہ گئے، کم لمحات رہ گئے ہیں۔ یہ بھی اپنی رحمتیں برکتیں سمیٹ رہا ہے، یہ بھی ایک حرمت والا مہینہ ہے۔ تو آپ اس مہینے میں اپنے رزق کو بڑھانے کے لیے وظائف پڑھ سکتے ہیں، پریشانی سے بچنے کے لیے وظائف پڑھ سکتے ہیں، ہر مسائل سے بچنے کے لیے وظائف پڑھ سکتے ہیں، خصوص آپ اپنی بیماری سے نجات پانے کے لیے بھی وظائف پڑھ سکتے ہیں۔ تو آپ نے سورۃ الکوثر کا ورد کرنا ہے۔
سورۃ الکوثر بے شمار دفعہ پڑھی جائے تو پڑھ لیں، 3 دفعہ پڑھنا لازم ہے، ٹھیک ہے؟ آپ یہ پڑھیں، انشاءاللہ آپ کو بہت فائدہ ہوگا۔ اب ہر کسی کو تو سورۃ الکوثر آتی ہوگی کیونکہ یہ قرآن مجید فرقان حمید کی سب سے چھوٹی سورت ہے۔ نہیں آتی تو ایک دفعہ سماعت فرما لیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ یہ سورۃ الکوثر ہے، آپ اسے پڑھیں اور اپنے پیاروں کے لیے اپنے لیے بھی دعا مانگیں۔ اب دعا کچھ اس طرح سے مانگنی ہے، سب سے پہلے آپ درود شریف پڑھیں گے، درود ابراہیمی جو آپ نماز میں پڑھتے ہیں۔ پڑھنے کے بعد آپ نے سورۃ الفاتحہ ایک دفعہ پڑھنی ہے اور 3 دفعہ سورۃ الاخلاص پڑھ لینی ہے، جسے ہم کہتے ہیں اول آخر درود۔ یہ پڑھ کر آپ نے پھر 3 بار سورۃ الکوثر پڑھ لینی ہے۔ اب آپ کی جو وظائف ہے وہ مکمل ہو چکا ہے۔ اب آپ نے دعا کس طرح سے مانگنی ہے کہ یا اللہ پاک اپنے پیارے حبیب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی وسلم کے وسیلے سے مجھے رزق عطا فرما، پریشانیوں سے دور فرما، جو آپ کی دعائیں آپ وہ مانگیے۔ پھر آپ نے حضرت امام حسن حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا وسیلہ مانگنا ہے۔ مانگنے کے بعد آپ نے کہنا ہے یا اللہ پاک انہوں نے جیسے اپنے نانا دین بچایا، اسی طرح ہم سب کو آپ کا دین پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، سنت ابراہیمی پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، سنت رسول اللہ پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یہ سب کہہ لینے کے بعد، سب کے وسیلے مانگ لینے کے بعد، اب آپ اپنی رو رو کر پریشانیاں بھی مانگ سکتے ہیں، ٹھیک ہے؟ رزق بھی مانگ سکتے ہیں، مال و دولت بھی مانگ سکتے ہیں، پرسکون زندگی گزارنے کے لیے بھی دعا مانگ سکتے ہیں۔ اس کے ساتھ اپنے دوستوں کے لیے بھی دعا مانگ سکتے ہیں، ٹھیک ہے؟ یہ بابرکت دن ہے، بابرکت لمحات ہیں، بابرکت وقت ہے، ماہ محرم الحرام ہاتھ سے نکلنے نہ پائے، جلدی سے سورۃ الکوثر کا ورد کر لو، کیا پتہ اس سورۃ الکوثر اس لمحات کے صدقے اللہ پاک آپ کی دعا کو قبول فرما لیتا ہے۔ سوچئے اللہ تعالیٰ کو ایک چھوٹی سی نیکی اتنی پسند آ جاتی ہے کہ انسان کی تقدیر کیا رخ بدل کر رکھ دیتا ہے، اس سے جنت کے زندگی نصیب فرما دیتا ہے۔ تو ایک دفعہ آزما کر دیکھ لو، انشاءاللہ الکریم آپ کو بہت فائدہ ہوگا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین محترم، آج 18 محرم الحرام ہے، پیر شریف کا بابرکت دن ہے۔ ماہ محرم الحرام کا زیادہ سے زیادہ دن گزر چکے ہیں اور کم دن رہ گئے، کم وقت رہ گئے، کم لمحات رہ گئے ہیں۔ یہ بھی اپنی رحمتیں برکتیں سمیٹ رہا ہے، یہ بھی ایک حرمت والا مہینہ ہے۔ تو آپ اس مہینے میں اپنے رزق کو بڑھانے کے لیے وظائف پڑھ سکتے ہیں، پریشانی سے بچنے کے لیے وظائف پڑھ سکتے ہیں، ہر مسائل سے بچنے کے لیے وظائف پڑھ سکتے ہیں، خصوص آپ اپنی بیماری سے نجات پانے کے لیے بھی وظائف پڑھ سکتے ہیں۔ تو آپ نے سورۃ الکوثر کا ورد کرنا ہے۔ سورۃ الکوثر بے شمار دفعہ پڑھی جائے تو پڑھ لیں، 3 دفعہ پڑھنا لازم ہے، ٹھیک ہے؟ آپ یہ پڑھیں، انشاءاللہ آپ کو بہت فائدہ ہوگا۔ اب ہر کسی کو تو سورۃ الکوثر آتی ہوگی کیونکہ یہ قرآن مجید فرقان حمید کی سب سے چھوٹی سورت ہے۔ نہیں آتی تو ایک دفعہ سماعت فرما لیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ یہ سورۃ الکوثر ہے، آپ اسے پڑھیں اور اپنے پیاروں کے لیے اپنے لیے بھی دعا مانگیں۔ اب دعا کچھ اس طرح سے مانگنی ہے، سب سے پہلے آپ درود شریف پڑھیں گے، درود ابراہیمی جو آپ نماز میں پڑھتے ہیں۔ پڑھنے کے بعد آپ نے سورۃ الفاتحہ ایک دفعہ پڑھنی ہے اور 3 دفعہ سورۃ الاخلاص پڑھ لینی ہے، جسے ہم کہتے ہیں اول آخر درود۔ یہ پڑھ کر آپ نے پھر 3 بار سورۃ الکوثر پڑھ لینی ہے۔ اب آپ کی جو وظائف ہے وہ مکمل ہو چکا ہے۔ اب آپ نے دعا کس طرح سے مانگنی ہے کہ یا اللہ پاک اپنے پیارے حبیب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی وسلم کے وسیلے سے مجھے رزق عطا فرما، پریشانیوں سے دور فرما، جو آپ کی دعائیں آپ وہ مانگیے۔ پھر آپ نے حضرت امام حسن حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا وسیلہ مانگنا ہے۔ مانگنے کے بعد آپ نے کہنا ہے یا اللہ پاک انہوں نے جیسے اپنے نانا دین بچایا، اسی طرح ہم سب کو آپ کا دین پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، سنت ابراہیمی پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، سنت رسول اللہ پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یہ سب کہہ لینے کے بعد، سب کے وسیلے مانگ لینے کے بعد، اب آپ اپنی رو رو کر پریشانیاں بھی مانگ سکتے ہیں، ٹھیک ہے؟ رزق بھی مانگ سکتے ہیں، مال و دولت بھی مانگ سکتے ہیں، پرسکون زندگی گزارنے کے لیے بھی دعا مانگ سکتے ہیں۔ اس کے ساتھ اپنے دوستوں کے لیے بھی دعا مانگ سکتے ہیں، ٹھیک ہے؟
یہ بابرکت دن ہے، بابرکت لمحات ہیں، بابرکت وقت ہے، ماہ محرم الحرام ہاتھ سے نکلنے نہ پائے۔ جلدی سے سورۃ الکوثر کا ورد کر لو، کیا پتہ اس سورۃ الکوثر اس لمحات کے صدقے اللہ پاک آپ کی دعا کو قبول فرما لیتا ہے۔ سوچئے اللہ تعالیٰ کو ایک چھوٹی سی نیکی اتنی پسند آ جاتی ہے کہ انسان کی تقدیر کیا رخ بدل کر رکھ دیتا ہے، اس سے جنت کے زندگی نصیب فرما دیتا ہے۔ تو ایک دفعہ آزما کر دیکھ لو، انشاءاللہ الکریم آپ کو بہت فائدہ ہوگا۔